میرے پاس نا بڑے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں کہ پیٹرول جو ہے ایک دن میں 8 روپے 36 پیسے اور ڈیزل 10 روپے 39 پیسے اس اضافہ ہو گیا، جبکہ آپ جب اپوزیشن میں تھے آپ کی پارٹی تو 1 روپے اضافے کو بھی آپ لوگ برداشت نہیں کرتے تھے۔ مجبوری کیا ہوئی؟ کیوں اتنی مہنگائی کی گئی؟ میر صاحب، میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے صرف کیونکہ آپ کا میرے بڑوں کے ساتھ بھی ایک احترام کا، ایک عزت کا تعلق ہے، میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جی، جب مجھے میاں نواز شریف صاحب نے بلا کے یہ ذمہ داری سونپی، جب شہباز شریف صاحب نے مجھے کہا کہ تم نے اب پیٹرولیم کا یہ اب سیکٹر دیکھنا ہے، تو میں نے صرف ایک دعا کی، اور وہ میری سوشل میڈیا کے اوپر آج بھی لکھی ہوئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ یا اللہ مجھے اتنی ہمت دیں کہ میرے یہ جو دور کو تاریخ اچھے الفاظ سے یاد رکھیں۔ اچھا، یہ نہ ہو کہ عمران خان کی طرح مجھے بھی لوگ اس طرح سے یاد رکھیں کہ جب سیاست بچانے کی باری آئی تو سعودی عربیہ سے بھی سستا تم نے ایندھن بیچنا شروع کر دیا اور ملک کو دیوالیہ پن کے نہج کے اوپر لے گیا۔ تو آج کیا مجبوری ہے وہ میں بالکل آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، مگر میں اس سے پہلے آپ کو یہ گزارش کروں گا، دیکھیں اگر کوئی بھی حکومت جس قیمت کے اوپر ایندھن خریدتی ہے، کیونکہ پاکستان تقریباً 90% اپنی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ امپورٹ کے ذریعے میٹ کرتا ہے، اگر آپ خرچے سے سستا ایندھن بیچیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خسارہ کر کے وہ کام کریں گے، اور جب آپ خسارہ کریں گے تو آپ کو اس کے سامنے نوٹ چھاپنے پڑیں گے، اور نوٹ چھاپیں گے تو پھر وہ مہنگائی 40-50% کی جو بڑی مشکل سے ہم نے قابو میں لے کے آئے ہیں شہباز شریف صاحب، وہ دوبارہ سے بے قابو ہوگی اور غریب آدمی کی قوت خرید جو ہے وہ برباد کر دے گی۔ تو اس کے اندر دیر از نو ایزی سلوشن۔ اب میں آپ سے صورتحال کہ ہمیں یہ کیوں کرنا پڑا وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اور میں ایک چھوٹی سی مثال ڈیزل کی، کیونکہ یہ بڑا ہم نے کوشش کی ہے ایک ٹرانسپیرنٹ انداز کے اندر اس چیز کو آگے لے کے چلیں۔ پلیٹس کا ایک انڈیکس ہے جو S&P آپ جانتے ہیں کمپنی ہے، وہ ہر روز ڈیزل کے لیے اور پیٹرول کے لیے اناؤنس کرتی ہے، اور پاکستان کے اندر پلیٹس کے انڈیکس کی بیسس کے اوپر ہی تیل کی قیمت اور ڈیزل کی قیمت اناؤنس کی جاتی ہے۔ جب 16 جون کو پلیٹس جب اوپن ہوا تو ڈیزل کے اندر اس کی قیمت تھی $86.94 پر بیرل۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی، آپ کا 20 جون کو تقریباً یہ پلیٹس کی قیمت جا کے پیک کرتی ہے $93-94 پر بیرل۔ اس کے بعد آپ کا سیز فائر ہوتا ہے، جنگ بندی ہوتی ہے، قیمت گرنا شروع ہوتی ہے اور کلوز جا کے ہوتی ہے $84 کے اوپر 30 جون کے اوپر۔ تو آغاز جہاں سے ہوا اس سے کم لیول کے اوپر نیچے ہوئی۔ اس وقت کتنی ہے؟ سر میں وہ بتا رہا ہوں 84 پہ کلوز ہوئی نا جی کل رات کو ڈیزل کی؟ جی ڈیزل کی میں۔ اچھا سر، گزارش یہ ہے کہ مگر آپ کسی ایک دن کے اوپر تو تیل نہیں خرید رہے ہوتے، آپ تو پورے اس 15 دن کی ایوریج اگر دیکھیں تو جو آپ کا 1 جون سے لے کے 15 جون کی ایوریج تھی ڈیزل کی وہ بنتی تھی $79 پر بیرل۔ ٹھیک ہے، اس 15 دن کی آپ کی ایوریج ڈیزل کی بنی $87 پر بیرل، جس کا مطلب ہے $8 پر بیرل، جس کا مطلب ہے تقریباً 2200 روپے۔ یہ آپ ڈیزل کا بتا رہے ہیں؟ جی میں ڈیزل، میں پیٹرول میں بھی آ جاؤں گا۔ 2200 روپے تقریباً ایک بیرل کے اندر 159 لیٹرز ہوتا ہے، تقریباً آپ کی 12 سے 13 روپے ایندھن کی کاسٹ، ڈیزل کی کاسٹ بڑھ گئی۔ تو ہم نے تو اس کے اندر جو کونا قطرہ کاٹ کے ہم جتنا منیمائز کر سکتے تھے ہم نے وہ کر کے 10 روپے سم تھنگ کی انکریز پاس کی۔ یہ حقائق آپ کے سامنے، آپ چاہیں گے میں پیٹرول کے اندر بھی جو موومنٹ آئی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ تو میر صاحب گزارش یہ ہے، نہیں میں اس لیے پیٹرول کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ پچھلے سال 1 جولائی 2024 کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو خام تیل ہے اس کی قیمت $86 فی بیرل تھی۔ جی سر، لیکن آج 2025 میں تو وہ بہت کم ہے۔ نہیں میر صاحب دیکھیں اب اس کے اندر دو چیزیں، $65 نہیں پر صاحب بیرل اس کے میں پاس دیکھیں ہے۔ آپ کا بین الاقوامی منڈی میں تیل کی کیا قیمت ہے، یہ ایک ویریبل ہے۔ دوسرا ویریبل یہ ہے کہ آپ کو اسٹیٹ بینک کس ریٹ کے اوپر ڈالر مہیا کرتا ہے، کیونکہ آپ نے یہ تیل باہر سے منگوانا ہے۔ تو جو ایلسیاں جو ریٹائر ہوئی ہیں، جو اسٹیٹ بینک سے جس ریٹ کے اوپر PSO کو اور ہماری ریفائنریوں کو کروڈ ملا ہے وہ تقریباً 285-286 ہے، تو اس کے اندر ریٹ کے اندر بھی فرق آ گیا ہوا ہے۔ جو تیسرا پہلو جو آپ کو اور نظر میں رکھنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے اوپر ٹیکسیشن کتنی کی ہوئی ہے۔ تو ٹیکسیشن میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، کچھ جپا نہیں رہا بات۔ دیکھیں آپ کا
ٹیکسیشن کے اندر کوئی رد و بدل اس 15 دن کے اندر نہیں ہوئی ہے، بلکہ جو آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو آپ نے 1.4 بلین ڈالر آپ کا آر ایس ایف کا آپ نے لینا ہے، اس کے مطابق آپ کو ₹2.5 اپنی کلائمیٹ سپورٹ لیوی اور لگانی تھی، جس کو وزیر اعظم صاحب نے نہیں بڑھنے دیا اور پی ایل کو کم کر کے کلائمیٹ سپورٹ لیوی کو ڈالا ہے۔ تو ٹیکسیشن میں کوئی فرق نہیں ہے، ایکسچینج کے اندر جو رد و بدل ہے وہ آپ کے سامنے ہے، باقی جو بین الاقوامی منڈی میں تبدیلی ہے یہ میں آپ کے سامنے پیش کر دی ہے انشاءاللہ تعالی۔ میر صاحب میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں، یہ وہی وزیر اعظم ہے نا جی جس نے سپتمبر آپ جانتے ہیں جب پی ڈی ایم کی حکومت اختتام پہ پہنچ رہی ₹350 کا ₹330 کا ڈیزل تھا، لوگوں کو جس طرح بین الاقوامی منڈی میں اور آپ کے حالات بہتر ہوئے اس نے آپ کو ₹250 کے اوپر اسی نے بینیفٹ ٹرانسفر کیا نا۔ اب کیونکہ جو اوپننگ اور کلوزنگ کے درمیان ڈاؤنورڈ ٹرینڈ آ رہا ہے، جنگ ہمارے سیٹل ہو گئی ہوئی ہے اور اللہ خیر رکھے اسی طرح یہ معاملہ سیٹلڈ رہے، تو آگے جو 15 دن کے بعد بہتری آئے گی وہ عوام کو ٹرانسفر کر دی جائے گی۔ 15 دن کے بعد پیٹرول مہنگا نہیں ہوگا، سستا ہوگا۔ دیکھیں میر صاحب اب میرے پاس جادو کا چراغ نہیں ہے، پر آج جو میں نے آپ سے بات کی ہے، پیٹرول 16 جون کو جب پلیٹس کھلا تھا 79.28 کا تھا، کلوز جو ہوا ہے 30 جون کو 74 پہ ہوا ہے۔ اگر اسی طرح ڈاؤنورڈ رہا تو ایوریج کے اندر تو چاہے آپ کی ایوریج زیادہ تھی تو یقیناً آپ کو بینیفٹ پاس آن ہو جائے گا، جس طرح سے پہلے بھی شہباز شریف صاحب نے 330 سے ₹250 کر کے عوام کو بینیفٹ ٹرانسفر کیا ہے۔ تو یہ حقائق ہیں، ہم اس کے اوپر نہ سیاست کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم نے ٹیکس کے اندر کوئی رد و بدل کی ہے، بڑی مشکل سے معیشت کے اندر استحکام ہم نے پچھلے 1-1.5 سال کے اندر حاصل کیا ہے، ہم اس کو اس طرح سے غیر ذمہ دارانہ انداز کے اندر اس کو آگ کے اندر جھونک نہیں سکتے۔ اچھا، اس میں جو آپ نے ٹیکس لگائے ہیں کوئی نیا ٹیکس بجٹ میں نہیں لگایا پیٹرول میں؟ اس میں دیکھیں پیٹرول کے اوپر صرف سی ہے، وہ جو کلائمیٹ سپورٹ لیوی ہے، جو ₹2.5 لیٹر آپ نے آر ایس ایف کی جو ریزیلینٹ آپ نے فیسلٹی آئی ایم ایف سے نہیں لینی ہے اس کے تحت یہ آئی ایم ایف کے دباؤ پہ لگایا گیا؟ جی آئی ایم ایف کے دباؤ تو نہیں ہے۔ دیکھیں میر صاحب اب میں اس میں بھی تھوڑی سی غیر سیاسی بات کر رہا ہوں، کوئی ہمیں دھکیل کے آئی ایم ایف کے پاس تو لے کے نہیں جاتا نا۔ ہم نے 70-80 سال کے اندر اپنی معیشت کو اس طرح سے چلایا ہے کہ آج ہمیں اگلے 4-5 سال کے اندر تقریباً $100 بلین کی ری فائنینسنگ کی ریکوائرمنٹ ہے، گراس ایکسٹرنل فائنینسنگ کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اگر دنیا یہ سمجھتی ہے کہ آئی ایم ایف کے سرٹیفکیٹ کے بغیر ہماری یہ کریڈیبلٹی نہیں ہے کہ ہم وہ پیسہ جا کے کہیں اور سے ری فائنینس کروا لیں، تو ہماری مجبوری ہے آئی ایم ایف کے پاس جانا، آئی ایم ایف کی مجبوری ہمارے پاس آنا نہیں ہے۔ پر یہ جو کلائمیٹ فنڈنگ ہم نے لی ہے اس کے مطابق آپ نے فاسل فیولز کو ڈسکریج کرنا ہے اور آپ نے گرین ٹیکنالوجیز کو انکریج کرنا ہے۔ اس کے تحت آپ نے ₹2.5 لیٹر پیٹرول اور ڈیزل کے اندر پیٹرولیم لیوی کو بڑھانا تھا۔ تو وزیر اعظم صاحب نے عوام کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے پیٹرولیم لیوی کو کم کیا ہے اور اس کے اندر ₹2.5 کی آپ کی جو کلائمیٹ سپورٹ لیوی ایڈ کر دی ہے تاکہ ٹیکسیشن وہیں پر ہے جہاں پہ آج کھڑی ہے۔ اچھا، اب علی پرویز ملک صاحب یہ بتائیں کہ گیس بھی مہنگی کر دیا نا آپ نے، اتنا زیادہ گیس میں بھی اضافہ، وہ کیوں مہنگی کیا آپ نے؟ دیکھیں میر صاحب اب اس کے اندر بھی صورتحال اس طرح سے ہے کہ خوش قسمتی یا بدقسمتی میری سمجھیں، ہر سال اوگرا جو ایک انڈیپینڈنٹ آپ کا ریگولیٹر ہے وہ اس گیس کے شعبے کو چلانے کے لیے اپنی ریونیو کی ایسٹیمیشن کرتا ہے، اپنی ریونیو کی ریکوائرمنٹ نکالتا ہے۔ اس نے جو ریونیو ریکوائرمنٹ نکالی ہے اس کے مطابق تقریباً ₹40 ارب سے مجھے اضافی وسائل اکٹھے کرنے ہیں اگر میں نے آئی ایم ایف کے مطابق اپنے گیس کے شعبے کے خسارے کو زیرو رکھنا ہے۔ اب اس شعبے کے اندر اب اس محکمے کے اندر مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں آپ نے باہر کی منڈیوں سے آپ نے تیل RLNG منگوانے کا ایک معاہدہ کیا جس کے مطابق آپ نے کہا کہ پاور ڈویژن اپنے یہ 7-8 پلانٹ جو ہے وہ مسٹ رن بیسس کے اوپر چلائے گی، اور کیونکہ وہ نئی کمپنیاں طے ہو رہی تھیں ان کے پاس وہ بیلنس شیٹ کے اوپر اتنی معاشی سکت نہیں تھی کہ وہ خود امپورٹ کرتی، تو آپ نے PSO کو کہا آپ ایندھن منگوا کے دیں ہمیں اور اس کے بعد ہم پاور پلانٹس کو بیچیں گے اور آپ اس کے پیسے دیں اور ہم آگے ایندھن کے پیسے دے دیں گے۔ اب میرے پاس وہ سوورن کمٹمنٹ ہے جو میں نے قطر سے اور اٹلی سے تیل لے کے جو RLNG لے کے آنی ہے، آگے اب پاور ڈویژن کہہ رہی ہے جی میرے بارے میں نہیں ہے، اب ان کے بارے میں نہیں ہے اور میرے پاس پاکستان نے سوورن کمٹمنٹ دی ہوئی ہے تو مجھے مجبوراً وہ 3,000 سے زیادہ روپے 3 سال پاور ڈویژن کے وزیر جو ہیں اویس لغاری صاحب وہ بھی مسلم لیگ نون سے ہیں، نہیں یہ دیکھیں آپ بھی مسلم لیگ نون سے یہ ہیں۔ پاور اویس لغاری اور علی پرویز کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو 5-10 سال پہلے معاہدے ہوئے نا سر۔ اب آج ہمیں اس پرابلم کو ہینڈل کرنا ہے اور میں اس کے حل کے اوپر بھی آ جاؤں گا۔ گزارش یہ ہے کہ اب میں $3,300 کا ایندھن لے کے آ رہا ہوں اور $300 کا بیچ رہا ہوں، تو اس 40 ارب کا جو مجھے وسائل اکٹھے کرنے ہیں
اس کے اندر تقریباً 250 ارب روپے کی 800 ملین ڈالر کی ڈائیورژن ہے جو مجھے سستی مجبوراً بیچنی پڑے گی کیونکہ پاور اپنا وہ نہیں اٹھا رہا. تو ان سے میں جو گزارش کر رہا ہوں یا وزیر اعظم صاحب سے جو معاملہ ہم نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے اور ہم اپنے سپلائر سے بات کریں وہ تو ایک علیحدہ بحث ہے پر مجھے اس کا انتظام کرنا ہے. اس کے بعد آج بھی مجھے فائنینس نے 1 روپے کی سبسڈی نہیں دی. اچھا پاور کے پاس 1000 ارب روپے کی سبسڈی ہے, اس کے باوجود میں جو ڈومیسٹک کنزیومر ہے اس کو 150 ارب کی میں کراس سبسڈی کروا رہا ہوں. پاور کے پاس اتنی سبسڈی کیوں ہے اور آپ کے پاس کیوں نہیں ہے؟ سر بس اب یہ اسی جو ریلیشن شپ جو امبیلنس آیا ہوا ہے اسی کو کیلیبریٹ